بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت وجود کے سبب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھرانے پر ہونے والے انعام و کرام کے بارے میں جانیں گے۔ قریش اور دیگر روسائے عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کرتے تھے۔ گویا اس وقت کے روسائے قریش اور امرائے عرب اپنے بچوں کو اپنی ماں کی نرم و گداز آغوش میں پلتے ہوئے دیکھنے کی بجائے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ صحرا نشین قبیلوں کے پاس اپنے بچپن کو گزاریں، تاکہ اس کی ریت اور اس کی کھردری پتھریلی زمین کی رگڑوں سے ان کے جسم میں مضبوطی پیدا ہو اور ان کی فصیح و بلیغ زبان سیکھ کر وہ بہترین خطیب اور قائد بن سکیں۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے زیادہ کوئی فصیح اور بلیغ نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو کہ میں قبیلہ قریش کا فرزند ہوں اور میں نے اپنی رضاعت کا زمانہ بنی سعد قبیلے میں گزارا ہے۔ مختلف قبائل کی خواتین خاص موسموں میں مکہ آیا کرتیں تاکہ مطموع لوگوں کے بچوں کو لے جائیں، ان کو دودھ پلائیں اور ان کی پرورش کریں، اور جب مدت رضاعت ختم ہو تو ان کے والدین انہیں گراں قدر عطیات اور انعامات دے کر شاد کریں۔ حضرت عبد المطلب بھی ایسی ہی کسی خاتون کی تلاش میں تھے تاکہ وہ اپنے جلیل القدر پوتے کو اس کے حوالے کر سکیں۔ صحرا کی کھلی فضا اور پاکیزہ ہوا میں وہ اس کی پرورش بھی کرے اور جوہر فصاحت کو بھی آب و تاب بخشے۔ اسی اثناء میں بنی سعد کی چند خواتین بچے لینے کی غرض سے مکہ آئیں۔ بنی سعد کا قبیلہ بنی حوازن کی ایک شاخ تھا جو اپنی عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ ان خواتین میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں جو اپنے خاوند حارث بن عبد العزی کے ساتھ اس مقصد کے لیے مکہ آئی تھیں۔ حضرت سعدیہ خود اپنا سارا حال بیان کرتی ہیں کہ یہ سال قحط اور خشک سالی کا سال تھا، ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہا تھا جس پر گزر اوقات کر سکیں۔ میں ایک سبزی مائل رنگ والی گدی پر سوار ہو کر اپنے قافلے کے ساتھ نکلی۔ ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جس کی کھیری میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا اور ہمیں ایک پل کے لیے بھی سونا نصیب نہ ہوتا۔ نہ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ تھا جس سے وہ سیر ہو سکے، اور نہ ہماری اونٹنی کی کھیری میں دودھ تھا جو ہم اس کو پلا سکتے۔ ہم اس امید پر جی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ احسان فرمائے گا، بارش برسے گی اور خوشحالی کا زمانہ پھر لوٹ آئے گا۔ میں اپنی گدی پر سوار ہو کر قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی۔ مارے بھوک کے وہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اس کی وجہ سے سارا قافلہ مصیبت میں تھا۔ نہ ہمیں چھوڑ کر وہ آگے جا سکتے تھے اور نہ یہ لاغر گدی چلنے کا نام لیتی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم مکہ پہنچے اور سب نے بچے تلاش کرنے کے لیے گھر گھر چکر لگانے شروع کیے۔ بنی سعد کی عورتیں سیدہ آمنہ کے نونہال کے پاس بھی گئیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہے تو وہ واپس لوٹ آتیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس کا باپ تو ہے ہی نہیں جو ہماری خدمات پر ہمیں انعام و کرام سے نوازے گا، بیوہ ماں اور بوڑھا دادا ہماری کیا خدمت کرے گا۔ چند دنوں میں ہر عورت کو بچہ مل گیا۔ ایک میں تھی جس کی گود خالی تھی۔ میری غربت، تنگ دستی اور ہستہ حالی کو دیکھ کر کوئی خاندان مجھے بچہ دینے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ آخر میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ بخدا میں خالی ہاتھ واپس گھر نہیں جاؤں گی، میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں، کم از کم خالی گود تو واپس نہیں جاؤں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور اس یتیم بچے کو لے آؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں گئی اور وہ بچہ لے آئی، اور مجھے بھی اگر کوئی اور بچہ مل جاتا تو شاید میں بھی ایک یتیم بچے کو نہ اٹھا لاتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں مکہ پہنچی تو مجھے حضرت عبد المطلب ملے۔ انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے بتایا حلیمہ۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب فرط مسرت سے مسکرانے لگے اور فرمایا، سعد اور حلم کیا کہنا، یہ وہ دو خوبیاں ہیں جن میں زمانہ بھر کی بلائی اور ابدی عزت ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے ہاں ایک یتیم بچہ ہے، کسی نے اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا، کیا تم اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے تمہارا دامن لبریز ہو جائے۔ میں نے اپنے خاوند سے مشورہ کرنے کے لیے اجازت طلب کی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا تو میرے شوہر نے حامی بھر لی۔ جب میں واپس آئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنا منتظر پایا۔ میں نے کہا کہ وہ بچہ مجھے دے دیں، میں اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھے حضرت آمنہ کے گھر لے گئے۔ حضرت آمنہ مجھے اس کمرے میں لے گئیں جہاں یہ نور نظر لیٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کی طرح سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور آپ کے نیچے سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی تھی جس پر آپ آرام فرما تھے۔
کستوری کی مہک آپ کے وجود سے اٹھ رہی تھی۔ آپ کے معصوم حسن و جمال کو دیکھ کر میں فریفتہ ہو گئی۔ مجھ میں یہ جرت نہ تھی کہ میں آپ کو جگاؤں۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور اپنی سرمگی آنکھیں کھولیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے ہوئے واپس اپنے خیمے میں پہنچی تو میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے اپنی دائیں چھاتی پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر میں نے آپ کو بائیں چھاتی پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو الہام کیا کہ تیرا ایک اور بھائی بھی ہے، اس لیے عدل سے کام لیں اور دوسری طرف سے دودھ نہ پئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے سے پہلے حضرت حلیمہ کی چھاتیوں میں برائے نام دودھ تھا، لیکن حضور کے دودھ پینے کی برکت سے وہ چھاتیاں دودھ سے لبالب بھر گئیں۔ پھر آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات کو وہ سکون کی نیند سویا۔ اس کو سلانے کے بعد میرا خاوند اس بوڑھی اور لاغر اونٹنی کی طرف گیا اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت اور خوشی کی حد نہ رہی کہ اس اونٹنی کی کھیری دودھ سے بری ہوئی ہے۔ اس نے اونٹنی سے دودھ نکالا، خود بھی جی بھر کر پیا اور میں نے بھی سیر ہو کر دودھ نوش کیا۔ ہم سب رات کو خوب سوئے اور رات ہم نے آرام و راحت سے گزاری۔ صبح کے وقت جب ہم بیدار ہوئے تو میرے خاوند نے کہا کہ اے حلیمہ، یہ بچہ ہمارے لیے کتنا بابرکت ثابت ہوا ہے۔ جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری خواتین اپنے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار ہوتے ہی اس گدی کی حالت بدل گئی۔ یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلے کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں، گویا وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھیں کہ خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کرو اور اپنی گدی کو آہستہ چلاؤ۔ کیا یہ وہی گدی ہے جو قدم اٹھانے سے معذور تھی؟ اب اسے کہاں سے پر لگ گئے کہ اڑتی ہی چلی جا رہی ہے۔ بلاخر ہم اپنی قیام گاہوں پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری زمین میں یہ علاقہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا۔ گھاس کا ایک تنکا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میری بکریاں شام کو واپس آتیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے اور ان کی کھیریاں دودھ سے لبریز ہوتیں۔ ہم دودھ نکالتے اور خوب سیر ہو کر پیتے۔ دوسرے لوگوں کے ریوڑ بھوکے واپس آتے۔ دن بدن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا جاتا اور ہم خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ 2 سال کا عرصہ ختم ہو گیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ چھڑوا دیا۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میں حضور کو لیے گود میں بیٹھی تھی۔ بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا۔ ان میں سے ایک بکری آگے آئی اور حضور کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر بھاگ کر دوسری بکریوں میں مل گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ جب کسی شخص کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی تو وہ حضور کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ راحت اور خوشحالی کے یہ سال گویا پل بھر میں بیت گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز افزوں برکات کے سائے میں جو مزے ہم لوٹ رہے تھے، اس کے باعث ہماری یہ خواہش تھی کہ حضور کچھ عرصہ اور ہمارے ہاں قیام پذیر رہیں۔ مدت رضاعت پوری ہونے کے بعد ہم حضور کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئے اور آپ سے گزارش کی کہ اس بچے کو ہمارے پاس رہنے دیں، وہاں کی آب و ہوا کا ان کی صحت پر خوشگوار اثر ہوگا۔ حضرت حلیمہ نے اس بات پر اتنا اصرار کیا کہ سیدہ آمنہ کو ہاں کرنا پڑی۔ چنانچہ آپ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیے واپس اپنے قبیلے میں لوٹ آئیں۔ حضور کی واپسی سے گھر گھر خوشی کے چراغ روشن ہو گئے۔ آپ کی بہن شیمہ کی مسرت کی کوئی حد نہ تھی، کبھی آپ کو کھلاتی، کبھی پلاتی تو کبھی گیت گا گا کر دل بہلاتی، کبھی محبت بھری لوریاں دیتی۔ وہ معصوم بچی جن پاکیزہ کلمات سے حضور کو لوریاں دیتی، مورخین نے انہیں اپنی کتب میں ثبت کر دیا ہے۔ وہ کہتی تھیں کہ اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جوان اور گبرو دیکھوں۔
ہوں یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب، اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر اور انہیں وہ عزت عطا فرما جو تا ابد باقی رہے۔ حضرت حلیمہ بتاتی ہیں کہ حضور کی واپسی کے 2-3 ماہ بعد ایک روز حضور ہمارے مکانوں کے عقب میں اپنے رضائی بائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ دوپہر کے وقت اچانک آپ کا بھائی دوڑتا ہوا آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ 2 مرد جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا میرے قریشی بھائی کے پاس آئے، پکڑ کر اسے زمین پر لٹا دیا، اس کے شکم کو چاک کر دیا۔ میں اور آپ کا باپ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف لپکے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور چہرہ مبارک کی رنگت زردی مائل ہے۔ آپ کے باپ نے آپ کو گلے لگایا اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے قریب 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا اور پھر میرے شکم کو چیر کر اس میں سے کوئی چیز نکالی اور باہر پھینک دی، پھر میرے پیٹ کو سی کر پہلے کی طرح کر دیا۔ چنانچہ ہم دونوں آپ کو اپنے ہمراہ لے کر گھر واپس آ گئے۔ آپ کے باپ نے مجھے کہا کہ اے حلیمہ، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیب کا اثر ہو گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس بچے کو اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دیں اس سے پہلے کہ اسیب کی اثرات ظاہر ہوں۔ چنانچہ ہم آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ہمیں دیکھ کر حضرت آمنہ گھبرا گئیں۔ پوچھا خیر تو ہے؟ کچھ روز پہلے تو بڑے چاؤ سے لے گئی تھی اور آج واپس بھی لے کر آ گئی ہو۔ ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لیکن حضرت آمنہ نے بے حد اصرار فرمایا اور کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت حلیمہ بتانے پر مجبور ہو گئیں اور شق صدر کا واقعہ سنایا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ اے حلیمہ، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ میرے نور نظر کو شیطان کوئی اذیت پہنچائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم دیکھو گی کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہوگی اور میرا یہ بچہ آفتاب بن کر چمکے گا۔ حلیمہ، کیا میں اپنے بیٹے کے بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں؟ حضرت حلیمہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے حمل قرار پایا تو عام عورتوں کی طرح مجھے نہ تو کوئی بوجھ محسوس ہوا اور نہ کوئی تکلیف محسوس ہوئی۔ حمل کے دنوں میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اندر سے نور نکل رہا ہے جس کی روشنی میں مجھے شام کے محلات نظر آئے۔ ولادت کے وقت انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ اب اسے میرے پاس ہی رہنے دو، میں خود اس کی پرورش کروں گی۔